ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام علماء کرام، آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مسجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے آپ کے سامنے جن جن خطبہ کو خطاب کرنا تھا ان علماء کرام نے آپ کے سامنے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہیں اور جو باتیں بتائی جا رہی ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد صحیح مارگ، صحیح راستہ دکھانے کے لیے رشیوں کو، منیوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو اللہ رب العالمین بھیجتا رہا، اور سب سے آخری کڑی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ میرے مومن بندو اور میرے بندو سنو، اگر تم ان نبیوں کے بتائی ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے رہو گے، زندگی گزارتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تو ہماری رحمتیں، برکتیں تمہاری زندگی میں اترتی رہیں گی،
اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بہت ڈینجر ہے، پھر ہم تمہیں ایسا پکڑیں گے کہ دنیا کا کوئی پیر تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یوں تو اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتے رہتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے پر بھی پورا پکا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میرے بندو، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چرندہ اور پرندہ ہیں، جتنے بھی حیوانات دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم نے سب کی روزی روٹی کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنے بھی چرندہ پرندہ ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سارے لوگوں کے روزی روٹی کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے۔ ہم تو تمہیں روزی دیں گے، اور اے میرے بندو یہ بھی سن لو، رحم مادر کے اندر جو بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں ہے، جو بچہ بھی رحم مادر میں ہے، جو بچہ بھی دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے، اے میرے بندو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے میرے بندو اس بچے کو کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے، کھلانے پلانے کے خوف کی وجہ سے ان بچوں کو مت مارو، ان بچوں کو قتل مت کرو، ان بچوں کو تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان بچوں کی روزی روٹی کی ذمہ بھی میرے اوپر ہے۔ نحنو نرزقکم ویاہم، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو سنو، ہم نے بھی اس کی روزی روٹی کی ذمہ ہم نے لے لی ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ بھی نکلا ہی نہیں ہے، ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے، رحم مادر میں اللہ تعالیٰ روزی روٹی رحم مادر کے اندر پہنچا رہا ہے، اور جیسے بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اور دنیا کے اندر وجود پاتا ہے، دنیا کے اندر آنکھ وہ بچہ کھولتا ہے، بچہ پیدا جب تک نہیں ہوا تھا اس ماں کی پستان سے دودھ نہیں نکلتا تھا، لیکن جیسے بچہ بھی دنیا میں آیا اسی پستان کے اندر اللہ نے دودھ فراہم کر دیا۔ اب اس بچہ کے لیے روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی، اس کے غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ فرمایا میرے بندو اس بچے کو قتل مت کرو، کیونکہ اس کی روزی روٹی کی ذمہ ہم نے لے لی ہے۔ یہ اللہ اپنے وعدے کا پورا پکا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ یہ بھی لیا، میرے بندوں روزی روٹی یہ ساری چیزیں تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اے میرے بندوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اے میرے بندوں تم ہماری عبادت کرنا، صرف میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے تم سجدہ مت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، میری عبادت کرتے رہو گے، ڈرتے رہو گے، تو اے بستی والو، اے گاؤں والو، اے قریہ والو، میری رحمتیں میری برکتیں تمہارے اوپر اترتی رہیں گی، تمہارے اوپر نازل ہوتی رہیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم تمہیں کھول دیں گے۔ یہ مت سمجھو پاکوڑ اور گمانی کے لوگوں کھیتی تم کرتے ہو، یہ مت سمجھو، بلکہ اللہ کہتا ہے تم کھیتی نہیں کرتے ہو بلکہ ہم کھیتی کرتے ہیں۔ ہاں تم تو کھیت کے اندر ساری چیزیں تم لگاتے ہو، لیکن اللہ کہتا اگر ہم آسمان سے بارش نہ اتارے تو اس پودے کے اندر دانہ کہاں سے آئے گا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کس طریقے سے اناج نکالتا ہے اور کس طریقے سے روٹی کس طریقے سے فراہم کرتا ہے غذا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ غور کیجئے ذرا،
اللہ اپنے وعدے کا پورا پکا ہے، لیکن مسلمان وعدے کا جھوٹا ہے۔ ہم نے بھی وعدہ کیا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن آج یہی اسی مسجد کے بھی ڈھلائی کے لیے، مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ پوری رات بھر تقریر سننے والوں کا معاملہ یہی ہوگا۔ فجر کے وقت جب مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز سنائی دے گی، الصلاۃ خیر من النوم، جب یہ آواز سنائی دے گی، نیند سے بہتر نماز ہے، چلو اٹھو۔ بستروں سے محبت کرنے والے لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ نہیں پائیں گے، اور مسجد میں جانے کے بعد آپ کو چند ہی نمازی نظر آئیں گے، آپ کو مسجدیں ویران نظر آئیں گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب تم مؤذن کی اذان کو سنو، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کی اذان کو سنو، مؤذن کی آواز کو سنو، جب مؤذن کہتا ہو اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ فقولوا، تو تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پورا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتا دیا۔ اذان سنو تو اذان کا جواب دو، اور اذان ختم ہونے کے بعد اذان کا جواب، اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ۔ یہ پوری دعا جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، یہ دعا پڑھ لو، پھر مسجدوں کی طرف نکل جاؤ، ایک ایک قدم پہ تیرے گناہ گھٹتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی بتایا میرے نیک بندے تو وہ ہوا کرتے ہیں اذان سننے کے بعد مسجدوں کی طرف نکل جایا کرتے ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں مسجدوں کی طرف نکل جاتے ہیں، اپنے مکانوں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی تجارت کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ عبادت نہیں کر رہے ہو، پھر بھی اللہ روزی روٹی دے رہا ہے، پھر بھی تمہیں زندگی جینے کا اللہ موقع دے رہا ہے، لیکن اللہ کہیں کہتا میرے بندو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی رکھی ہے، اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میرے بندو ہم تمہیں مزید دیں گے، ہم تمہیں اور دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں مکان دیا، آنکھیں دی، تم کو ہم نے پیر دیا، ہاتھ دیا، جسم دیا، یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں فراہم کر دی ہے، اے میرے بندوں اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اور تو اللہ کہتا میرے بندو لازیدنکم، اور ہم تمہیں دیں گے، اور چیزیں ہم تمہیں دیتے رہیں گے، کیونکہ تمام خزانوں کا مالک تو میں ہوں۔ لیکن اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا، میری فرما برداری نہ کی، مجھ سے مانگا نہیں، میری عبادت نہ کی، تو اے میرے بندو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اے میرے بندو میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ معاف کرتے رہتا ہے، چھوڑتے رہتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے، او گمانی کے لوگوں ذرا قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو، جب اللہ پکڑتا ہے تو اتنا ڈینجر پکڑتا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے ترکی کا اور سیریا کا منظر دیکھا، چند سیکنڈوں کے اندر بڑی بڑے بلڈنگیں زمین میں دھس گئی،
بڑی بڑی بلڈنگیں ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور بلڈنگ والے بھی لوگ ختم ہو گئے۔ ابھی تک ملبہ ہٹایا جا رہا اور نکالا جا رہا ہے۔ لاکھ سے زیادہ زخمی، 30-40 ہزار سے زیادہ بھی مر چکے ہیں۔ چند سیکنڈوں کے اندر تباہ و برباد کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ دور ایک زمانہ ایسا آئے گا، خسف و قصف و مسخ، زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے چہروں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ سوال کرنے والوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب زمین کے اوپر گانے بجانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، شراب پینے والوں کی کثرت ہو جائے گی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا۔ اپنے سماج کے اوپر غور کرو، ان نوجوانوں کو دیکھو اور ان کے موبائل کو چیک کرو، ان کے موبائل کے اندر بھوجپوری گانا آپ کو ملے گا، ہیروئن کی تصویریں آپ کو ملیں گی، گندی ویڈیو آپ کو ملیں گے، اور اسی طریقے سے نوجوانوں کو دیکھو تو شراب پینے میں بھی یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہا ہے، چند سیکنڈوں کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا میرے بندو مجھ سے ڈرو، ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، اے میرے بندو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اے میرے بندو ہم تمہاری زندگی میں برکت ہی برکت نازل کریں گے۔ لیکن لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے جیسے کفار مکہ کا ایمان تھا، کفار مکہ کا ایمان تھا۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار مکہ کا تو خیال یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کچھ ہوگا نہیں، یہ مولویوں کے بھاشن ہے بس۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دو، قل بلا وربی، کیوں نہیں، ضرور بضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہاری زندگی کے بارے میں تمہاری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باخبر کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، دوبارہ زندہ کرنا، مارنا اور دوبارہ زندہ کرنا، مر جانے کے بعد اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی ہے نا، مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا۔ اور اسلام بھی تو کہہ رہا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور صرف زندہ ہی نہیں، صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے بارے میں خبر دے گا، تم نے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے فلاں یہ کام کیا تھا، تم نے فلاں جگہ تم نے چوری کی تھی، فلاں بازار میں تم نے فلاں لڑکی کو چھیڑا تھا، فلاں جگہ تم نے شراب پیا تھا، فلاں جگہ تم نے جوا کھیلا تھا، فلاں جگہ تم نے فلاں کو مارا تھا، فلاں جگہ تم نے فلاں کام کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک
तबारक व तआला बंदों को बाकायदा खबर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान भी कर देगा, ऐ मेरे बंदो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, दुनिया में जो तुमने अच्छा किया था वो तुम आज देख लो, दुनिया में जो तुमने बुरा किया था वो भी तुम देख लो, और कहां कहां किया था वो भी तुम देख लो। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है और ये बड़ा अल्लाह के लिए बड़ा सिंपल है। इस वजह से मेरे भाइयों अल्लाह ताला से डरते रहो, खौफ खाते रहो। कुरान जब चीख चीख करके हमें बता रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा है, लेकिन आज नौजवानों को जरा देखो मेरे भाइयों, आज इनकी जिंदगियों को जरा देखो। मस्जिदों से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, कब्र की तैयारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों जरा सोचो, गौर करो, नबी आते गए और नबियों ने अपनी अपनी कौम को समझाया, अपने अपने कौम को डराया, अपने अपने कौम वालों को अल्लाह के पैगाम को सुनाया। जब कौम वालों ने नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया। कुरान करीम के अंदर वाक़ियात मौजूद हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया उठाओ, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़िया उठाओ, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़िया उठाओ। हजरत शुआइब का वाक़िया बहुत जगहों पे बयान किया गया। व इला मदयना अखाहुम शुआइबा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ रसूल और पैगंबर बना करके भेजा गया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम जब अपने कौम के पास पहुंचे तो कौम वालों से कहा, आई मेरे कौम के लोगों, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरे कौम के लोगों, उस अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, उसी अल्लाह की पूजा करो, भक्ति करो, उसी एक अल्लाह के सामने सजदा करो, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो। आज तो यही कुछ बताया जाता है, तौहीद तो बताया जाता है, शिर्क से लोगों को बचने की दावत दी जाती है, लेकिन मुसलमानों का ये अहले दीस तबका अपने आप को जन्नती समझने लगा है। नमाज से क्या मिलेगा मौलवी साहब, नमाज के बारे में तकरीर मत करो, मौलवी साहब आखिरत के बारे में तकरीर मत करो, मौलवी साहब हमें दौलत के बारे में तकरीर करो, दौलतमंद कैसे बनेंगे। और मुसलमानों, दौलतमंद तुम्हें बनना है। तुर्की और सीरिया के बड़े बड़े अमीर चंद मिनटों के अंदर खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। वो दौलत उसे काम न आई, वो बिल्डिंगें उसे काम न आई, वो बैंक बैलेंस उसे काम न आया। आओ तुम्हें दौलत चाहिए तो एक दौलत ऐसी है, फजर की 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो, फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, आसमान और जमीन के दरमियान जितने भी खजाने, इन खजानों को एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में फजर की 2 रकात सुन्नत रख दिया जाए। आसमान और जमीन के तमाम खजानों को, तमाम खजानों से ज्यादा भारी और तमाम खजानों से बढ़कर के फजर के ये 2 रकात ज्यादा कीमती है, ये फरमाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन फजर की नमाज से कोई मतलब नहीं है, ज़ुहर की नमाज से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह जब कह रहा है मेरे बंदों अल्लाह से डरते रहो और ईमान वाले बनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी में बरकतों के दरवाजे खोल देगा। ईमान वाले बनो। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम वालों से कहा था ईमान वाले बनो। शुआइब ने अपने कौम से कहा था, आई मेरी कौम के लोगों, तुम जो खुराफात मचाते हो, तुम दुनिया के अंदर गलत काम करते हो। जब तुम किसी से कोई माल लेते हो तो पूरा पूरा ले लिया करते हो, और जब किसी को दिया करते हो तो कम करके देते हो, पूरा पूरा तौल करके लेते हो, और जब देने की बारी आती तो कमी करके दिया करते हो। ये गलत है। वला तासौ
فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد بھی مت کرو، اور قوم والوں سے کہا تھا کہ کسی کے مال کو تم قبضہ مت کرو، کسی کا سامان لوٹنے کی کوشش مت کرو۔ حضرت شعیب کی قوم کے اندر جو برائیاں تھی، حضرت شعیب نے اپنی قوم والوں کو سمجھایا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، جس کا حق جو ہوتا اس کا حق دیا کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب، تم اپنی باتوں سے انکار کر دو، تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہم اپنے قوم سے تمہیں نکال دیں گے، ہم اپنے قوم سے تمہیں بائیکاٹ کر دیں گے، ہم تمہیں اپنے قوم کے اندر رہنے نہیں دیں گے، اپنے گاؤں کے اندر ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ یہ غلط بھی کر رہا ہے اور میرے نبی میرے بندے کے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کیسا عذاب نازل کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ چیخ آئی، اور یہ کہیے کہ بادل کا بھی عذاب آیا۔ بادل، جب لوگوں نے بادل کو دیکھا، گرمی کے مارے پریشان تھے، گرمی کی وجہ سے پریشان تھے، لوگ نکلے وہاں سے کہ چلو ہم بادل میں جاتے ہیں، بادل کے نیچے رہتے ہیں، پانی کا مزہ لیں گے۔ جب سارے کے سارے لوگ باہر نکلتے ہیں تو اس بادل سے پانی نہیں برسا، بلکہ اس بادل سے اللہ رب العالمین نے آگ کی بارش نازل کر دی۔ چیخ آئی بہت زور سے، انسان کا یہ پردہ سننے کا پردہ پھٹ گیا، اور زمین کے اندر اللہ نے زلزلہ برپا کر دیا۔ تین طریقے کے عذاب حضرت قوم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غلط کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اس وجہ سے غلط کاموں سے توبہ کرو اور اپنے قوم کے لوگوں کو دیندار بناؤ، اپنے قوم کے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بناؤ۔ آج متقی اور پرہیزگار نہیں بنایا جاتا ہے، ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آج کام الٹا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی غلط، ابھی دیکھ رہے ہیں نا، ابھی بہت سے نوجوان، ایک نئی فلم کوئی آئی ہے، اس کے اوپر بہت سوشل میڈیا کے اندر وائرل ہوا، اور بہت مسلمان نوجوان لڑکوں نے اس فلم کے سانگ کو اسٹیٹس میں لگایا۔ بتائیے، یہ مسلمانوں کا پہچان ہونا چاہیے۔ ایک فلم آئی نا ابھی، کسی شاہ رخ خان کی، وہ پٹھان مووی کر کے کوئی فلم آئی ہے شاید، تو میرے بھائیوں، مسلمانوں نے باقاعدہ اس کو اسٹیٹس لگا لیا اور اس کو دیکھنا فرض سمجھ لیا۔ غور کیجیے آج ماحول کتنا خراب ہے۔ سوچیے، آج برائی تو کر رہا ہے لیکن برائی کو روک نہیں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قوم کے لوگوں کو ذرا دیکھو، یہودیوں کی ایک بستی مدین کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے۔ یہودیوں کی ایک بستی تھی جس کا نام مدین تھا، اور بحر کلثوم کے بغل میں کنارے میں وہ بستی کے لوگ بسا کرتے تھے۔ مدین کے بغل میں ایلا بستی کا نام تھا، مدین ہی کے بغل میں وہ بستی تھی، سمندر کے کنارے وہ بستی بسا کرتی تھی، اور رہنے والے لوگوں کا مشغلہ یہی تھا مچھلی مارنا۔ ادھر کے لوگوں کو بھی مچھلی بہت پسند ہے، آج بھی کھانے میں ہمیں مچھلی ہی ملا۔ لوگوں کا مشغلہ تھا مچھلی مارنا، پکڑنا، شکار کرنا اور اسی سے تجارت کرنا۔ بڑی محبت لوگ اس چیز سے کیا کرتے تھے۔ سمندر کے کنارے میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ تر کام یہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں کے لوگوں کو
یہ قانون مسلط کر دیا تھا کہ تم سنیچر کے دن تم مچھلی مت مارنا، مچھلی کا شکار مت کرنا، اتوار کے دن کر لینا، سوموار کے دن کر لینا، منگل بدھ جمعرات کے دن کر لینا، جمعہ کے دن کر لینا، لیکن سنیچر کے دن تم شکار مت کرنا۔ یہ اللہ کو آزمانا تھا کہ میری بات یہ قوم کے لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ زیادہ تجارت سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ قانون اس قوم کے لیے نافذ کر دیا۔ جب لوگ مچھلی مارنے کے لیے اتوار کے دن جاتے تو اتوار کے دن مچھلی نہیں لگتی تھی، سوموار کے دن سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں پہنچ جایا کرتی تھی، منگل کے دن بھی مچھلیاں سامنے نہیں آ رہی ہے، بدھ کے دن بھی مچھلی سامنے نہیں آ رہی ہے، جمعرات کے دن بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں، سنیچر کے دن سامنے آ جایا کرتی تھی، سامنے، اور باقی دن مچھلی کا آتا پتہ ہی نہیں تھا، اور سنیچر کے دن پیروں کے پاس مڈلاتی رہتی تھی۔ ان لوگوں نے چال چلی، سمندر کے کنارے سے گڈھا کر دیا، دور تک نالی کیا، اور دور میں جانے کے بعد ایک بہت بڑا گڈھا کر دیا۔ اسی نالیوں سے مچھلیاں اس گڈھے میں پہنچ جایا کرتی تھی سنیچر کے دن، اور شام کے وقت یہ لوگ راستہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب مچھلی گڈھے سے نکل کر کے سمندر میں کیسے پہنچے؟ راستہ تو بند ہے، اور یہ لوگ اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہم اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے، اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ اس قوم کے بعض لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، اس کو منع کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی، یہ کام مت کرو۔ اللہ نے جب سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا ہے تو تم سنیچر کے دن مچھلیوں کو سمندر میں جانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم بیچ میں اس کا راستہ کیوں روک لیا کرتے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے، اس کو تو یہ بھی شکار ہی میں شامل ہے، اس وجہ سے یہ کرنا غلط ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قوم والے نے کہا زیادہ فتویٰ مت دو، ہم سنیچر کے دن تھوڑی شکار کرتے، اتوار کے دن کرتے، سنیچر کے دن تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے، بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کہ اللہ کے قانون کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے، جمعہ کے دن بھی جس دن آذان ہو جانے کے بعد تجارت کرنے کا اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ تجارت کیا جائے، جمعے کے آذان ہو جانے کے بعد مسجد کی طرف نکل جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن کہتا ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم مسجد کی طرف نکل جاؤ، اللہ کی ذکر کی طرف نکل جاؤ، تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو۔ کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کو چھوڑتے ہیں بتائیے؟ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اذان ہو جانے کے بعد بھی دکان کھلا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کام کر رہا ہے، اور خطبہ جب ختم ہونے والا رہتا ہے لاسٹ میں بندہ پہنچتا ہے، لاسٹ میں جلدی پہنچے گا۔ بتائیے وہ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہے، وہ صرف حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ سمجھیں ہم نے بھی جمعہ پڑھا ہے۔ بس ان لوگوں نے بھی وہی کیا، سنیچر کے دن راستہ بند کر دیتا تھا اور اتوار کے دن شکار کر لیا کرتا تھا۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اللہ رب العالمین کو غصہ آیا اور اللہ نے اس کام کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے جو سنیچر کے دن اس طریقے سے کام کیا کرتا تھا، اللہ کے قانون کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا، اس کو سور اور بندر بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ کا عذاب نبی کی باتوں کو جھٹلانے والوں کے اوپر آتا ہی رہا۔ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے او میرے بندو تم زیادہ گناہ مت کیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم رات میں اپنے بستروں میں سوئے ہو،
अवामिन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातम वहुम नाइमून। रात में तुम बिस्तर में जा करके सो जाओ अपने बीवी और बच्चों के साथ, अपने घर के अंदर अपने बिस्तर में जा करके आराम से सो जाओ। और अल्लाह कह रहा कि अचानक मेरा अज़ाब आ जाए और तुम्हें खबर ही न लगे, तुम बेफिक्र रहो और अपने बिस्तर में सोए रहो और वहीं तुम तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाओ, ये भी हो सकता है। फिर अल्लाह कहता है और मेरे बंदो ये भी हो सकता है अवामिन अहलुल क़ुरा यातियहुम बासुना ज़ुअन वहुम यलअबून। तुम क्रिकेट खेलने में लगे हो, तुम फ्री फायर खेलने में लगे हो, तुम किसी गेम में लगे हुए हो, तुम कोई खेल खेल रहे हो और उसी दरमियान मेरा अजाब आ जाए और तुम तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाओ। इस वजह से मेरे बंदो तुम अल्लाह ताला से डरते रहो और अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया उनसे रुक जाओ, रसूल ने जिन चीजों से मना किया है उन चीजों से रुक जाओ और अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया है उनको करो और जिन चीजों से मना किया उन चीजों से रुक जाओ। अल्लाह का अजाब कभी भी किसी वक्त ना आ सकता है। गौर करो मेरे भाइयों, ईमान वाले बनोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी जिंदगी में सुकून ला देगा, और ईमान वाले नहीं बनोगे, कितनों भी बड़े दौलतमंद बन जाओ, कितनों भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता है, तुम्हारी जिंदगी में आराम तुम्हें नहीं मिल सकता है। बहुत से अमीर लोगों को देखा गया, बहुत से पैसे वालों को देखा गया है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे लेकिन उन्होंने जहर खा करके अपने आप को मारदाना गवारा कर लिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई अपनी बिल्डिंगों से जाकर के बिल्डिंगों में चढ़ करके कूद गया। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह कहता मेरे बंदो ईमान वाले बनो, तकवा वाले बनो, हम तुम्हें सुकून देंगे। तकवा वाले बनो। डर कहां अल्लाह ताला का? मस्जिदों में भी लोग अल्लाह से नहीं डर रहा है। मस्जिद में मोबाइल रख करके आ जाइए और दूसरा दिन जाइए, आपको मस्जिद में मोबाइल मिल जाएगा। मोबाइल छोड़िए, 50 रुपया भूल जाइए आप। ईमान खत्म है, औरतों के अंदर दीनदारी खत्म। औरतों को देखिए आप, बाजारों में जाएगी ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके कि मेरे भाइयों लोग शर्मा जाएंगे कि ये मुसलमान की बेटियां हैं। अभी उसी सीरिया के अंदर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक मुस्लिम खातून, एक औरत, जवान लड़की दबी हुई है, जलजला आने की वजह से वो भी मलबे के अंदर दब गई और दबने की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अभी वो जिंदा है, बातें भी कर रही है और आवाजें भी दे रही है। कुछ लोग वहां पे पहुंचे और मलबा हटाने की कोशिश किया गया और मलबा को जैसे हटाया गया उस औरत से कहा बाहर निकलो। उस औरत ने जो जवाब दिया वो पाकुड़ गुमानी के मेरी बहनों सुनो, उसने कहा मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, मेरा दुपट्टा मेरे पास नहीं है और आप लोग मर्द हो, मैं आपके सामने बगैर दुपट्टा के बाहर कैसे निकलूंगी, इस वजह से पहले दुपट्टा मेरे लिए लाइए, उसके बाद में इस मलबे से बाहर निकलूंगी। उसके लिए दुपट्टा लाया गया, उसने दुपट्टा को अंदर ही मलबे के अंदर नीचे अंदर ही उसने अपने सर को ढांका, उसके बाद वो बाहर निकलती है। मेरे भाइयों, हयादार लड़कियां आज के दौर के अंदर भी ऐसी भी मौजूद है और आज मौका मिले तो सोशल मीडिया को देखो, इंस्टाग्राम के ऊपर नजर दौड़ाओ, हमारी बहुत सी बहनें आपको मिलेंगी, बहुत सी लड़कियां आपको मिलेंगी, डांस करती हुई कोई नजर आ रही है, कोई अपने बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कोई एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। मुस्लिम लड़कियां आपको नजर आएंगी, कोई लड़की ऐसी आपको मिलेगी जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करके नजर आ रही है। अभी इसी बोरियो के एक वाकया कल या परसों पेपर के अंदर मैंने देखा कि यहाँ का एक लड़का है और उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम लड़की है और दोनों की शादी हो चुकी है और बाकायदा लड़की खुशी खुशी शादी करके आई हुई है। इस तरीके से बहुत सारी वाकया
واقعات اس ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں. مسلم لڑکیاں پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے اور غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں بھی کر رہی ہیں. میرے بھائیو، تقوی کہاں گیا؟ ایمان کہاں گیا؟ اور ہمارے اندر اللہ کا ڈر ختم کیسے ہو گیا؟ ذرا اللہ کا ڈر دیکھو. اللہ کا ڈر کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ دنیا کے اندر کیسے تھے؟ بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات کی طرف تو میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بخاری شریف کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا گیا، جنت و جہنم دکھایا گیا. اللہ کے نبی نے جب جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور جنت کو دیکھتے ہوئے میں جا رہا تھا، ایک جگہ سے میری گزر ہوئی اور میں نے وہاں پہ بہت ہی خوب، بہت ہی بہترین خوشبو میں نے محسوس کی. میں نے پوچھا یا جبرائیل بتاؤ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو جو بتایا تھا، واقعہ بتایا تھا کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ ہے. اس عورت نے کنگھی کرتے سمے جب کنگھی زمین کے اوپر گری، اس عورت کی زبان سے آواز نکلی بسم اللہ، اللہ کا نام نکل آیا. اور فرعون کی بیٹی نے پوچھ لیا اے عورت، تم میرے ابو کا نام لے رہے ہو نا؟ میرے ابو کا نام لے رہے ہو؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں، تیرے ابو کا نام نہیں لے رہی ہوں، میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے. فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور پورا واقعہ سنایا. فرعون نے اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنا رب نہیں مانتی ہوں، میرا رب وہ ہے جو تمہارا رب بھی ہے، رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب وہی میرا رب ہے، وہی تیرا رب ہے، وہی آسمان و زمین کا رب ہے. فرعون نے کہا کہ عورت اگر تم مجھے اپنا رب نہیں مانے گی تو میں تمہیں زبردست طریقے سے میں عذاب دوں گا. اس عورت نے کہا جو بھی چاہو کر لو، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. فرعون کے بچوں کو لانے کا حکم، فرعون نے اس کے بچوں کو لانے کا حکم دیا. اس عورت نے تمام بچوں کو لے کر کے وہ عورت آئی، تیل کو کھولایا گیا، گرم کیا گیا اور فرعون نے ایک ایک بچے کو گرم تیل کے اندر ڈالتا گیا اور عورت سے کہتا گیا اے عورت اب بھی تم اپنے رب کا انکار کر دو اور مجھے اپنا رب مان لو، میں تمہارے بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا. لیکن اس عورت نے انکار نہیں کیا. آخرکار سب سے چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا، اس بچے کو جب ڈالنے کی کوشش کی گئی، عورت پیچھے ہٹی کیونکہ اس چھوٹے بچے سے بھی عورت بڑی محبت کیا کرتے تھے. عورت نے کہا فرعون اس کو مت ڈالو، اس کو تو چھوڑ دو. فرعون نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے انکار اللہ کا کر دیا تو چلو میں تمہارے بچوں کو چھوڑ دوں گا. یہ سننا تھا. اس بچے کی آواز آئی یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ. اے میری امی جان، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میری ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری ماں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی آگ ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. 69 گنا زیادہ اس جہنم کا آگ اس سے بھی ڈینجر ہے. اے میری ماں کود جا، یہ دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ وہ عورت کود جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی ہے. غور کرو میرے بھائیوں، کیسے کیسے لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، کیسے کیسے دنیا کے اندر لوگ گزرے، ذرا غور کرو. لیکن آج ہم اور آپ چند پیسوں میں اپنے آپ کو بیچ دیا کرتے ہیں، دنیا کی دولت کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کر دیا کرتے ہیں. یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو ایمان والا بن کر کے رہو، متقی بن کر کے رہو.
ہم تمہاری زندگی میں برکتیں نازل کریں گے، ہم تمہاری زندگی میں سکون دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیا کرتا وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کا نام لیتا وہ زندہ ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا نام لیا کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ مردہ ہے۔ اور آپ نے کہیں اس طریقے سے بھی فرمایا مثل البیت الذی یذکر ربہ والبیت الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، نماز پڑھی جاتی ہو، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ گھر زندہ ہے۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے۔ آج اپنے سماج کو اٹھاؤ، نمازی آپ کو نہیں ملیں گے، نمازی آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، بہت کم نمازی ملیں گے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگ بہت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی مسجد کے لیے تعمیر کے سلسلے میں ہمارے علماء نے باقاعدہ لوگوں سے چندہ لیا، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے چندہ بھی دیا، لیکن میرے ساتھیوں، مسجد بنا لینا یہ بہت بڑا کام ہے کہ مسجد کو آباد کرنا یہ بڑا کام ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو مسجدیں بنا لی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر نمازی کہاں گئے ہیں؟ ان نمازیوں کو تو ڈھونڈو، ان نمازیوں کو تو تلاش کرو۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی۔ ایک چاند کو دیکھتے ہیں ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کر دیا کرتے ہیں، اور دوسرا چاند جیسے نظر آتا ہے مسجدوں کو ویران کر دیا کرتے ہیں۔ کیا ایمان والے لوگ ایسے بھی ہیں؟ کبھی ڈریں کبھی نہ ڈریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والے جو ہیں، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ خوف کھایا کرتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ سے کہا تھا، میرے صحابیوں، اللہ سے دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو چینج کرنے والے، اے دلوں کے اوپر حکومت کرنے والے، میرے دل کو اسلام کی طرف، دین کی طرف اللہ پلٹ دے۔ لیکن آج دیکھیے مسجدیں ویران ہیں، نمازی نہیں ہے۔ عبادت کے لیے ہی ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پڑھ لینے کے بعد جو دوسرا ہمارے پر لاگو ہوتا ہے نماز۔ حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا، اے معاذ ابن جبل، تم یمن کی طرف گورنر بن کر کے جا رہے ہو، لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ جب لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے، جب اللہ کو اللہ مان لے تو، اور محمد رسول اللہ کو جب رسول مان لے تو اسے کہنا کہ نماز قائم کرو۔ ایک دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر نماز فرض کر دیا ہے۔ یہ نماز ہر کسی کے لیے، ہندو دھرم کے اندر بھی یہی نماز ہے۔ یوگی یوجت ستتماتمان برہسستتا آئکا کی یچتاتما نراشر پرگیا پنچم سمయ کرتبیا۔ ہندو دھرم کی کتاب کے اندر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یوگی یوجت ستتماتمان برہسستتا۔ اس نماز کو اور جو نماز کنٹینیو پڑھتے رہنا، اور کبھی بھی اس نماز کو تم ترک مت کرنا۔ اے کاکی یچتاتما نراشر پرگیا، جب تم اس نماز کو اور اس عبادت کو کرنا تو پورے دل سے کرنا، دھیان ادھر ادھر مت کرنا، بلکہ دھیان اسی کی طرف لگا رہنا چاہیے۔ پنچم سمے کرتب، یہ 5 وقت یہ کام کرنا دن بھر میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی نماز کے تعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگوں، نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدن فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اگر تم نے جان بوجھ کر کے تم نے نماز ترک کر دی تو اللہ رب العالمین کی
ذمہ داری تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ کہیں اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، آخری سمے میں آپ نے فرمایا تھا میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن اے لوگوں اس نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، کیونکہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کبھی یہ بھی فرمایا، من حافظ علی کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو آدمی اس نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن یہ نماز دلیل بن کر کی آئے گی، قیامت کے دن نجات پہنچائے گی۔ اور جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيَّ لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَقَارُونَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تصور کرو میرے بھائیو، قیامت کے اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ نماز کی پابندی کر لو، تقوی والا بنو گے، اللہ سے ڈرنے والا بنو گے۔ ایک ہو سکتا بتائیے جس کا کھاتے ہو صبح و شام سے لے کر کے جو اللہ تعالیٰ سانس تمہیں لینے کی اجازت دیتا ہے، وہ سانس باہر کرنے کی اجازت دیتا ہے، تب تم اپنے سانسیں باہر کر لیتے ہو، ورنہ سانس اندر جائے اور باہر نہ جائے تو تم مر جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف برائی کے اندر مست ہیں، اور یہ قوم برائیوں کے اندر لت پت ہے، ڈوبی ہوئی ہے۔ آج غور کیجئے، جس قوم کو سب سے اعلیٰ لیول پہ ہونا چاہیے تھا، مثالی معاشرہ ہونا چاہیے تھا، آج یہ قوم تباہی کے دلدل کے اوپر کھڑی ہے۔ آج دیکھ اس قوم کے اندر کون سی برائی نہیں موجود ہے؟ شراب پینے والوں کی تعداد دیکھیے گا، بہت آپ کو ملیں گے۔ جوا کھیلنے والوں کی تعداد ڈھونڈیے گا، بہت ملیں گے۔ حرام خوری تو مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز لوگ نہیں کریں گے، امن الحلال امن الحرام، لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، مال صرف مال کے چکر میں لگیں گے۔ آج اس معاشرے کی حال یہی ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں میں مست ہیں، وجہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دیکھنا ہے تو دیکھو، عمر فاروق کے دور کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کتنے زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ عمر فاروق کو ڈر تھا، اور عمر فاروق کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہیں آسمان سے آواز لگانے والا کوئی فرشتہ آواز لگائے اور یہ کہے کہ سارے کے سارے جنتی ایک جہنمی آواز لگانے والا لگائے تو مجھے ڈر ہے کہیں میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ اس وجہ سے عمر فاروق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھو، حضرت ابو بکر بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھی، محمد رسول اللہ بھی آخرت کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اور اتنا بے چین تھے کہ صحابہ نے پوچھا تھا او اللہ کے رسول یہ بتائیے ابھی آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے 40-45 لیکن آپ بہت زیادہ بوڑھے لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے قرآن کی ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا جس کے اندر جہنم کا تذکرہ موجود ہے۔ امام اوزائی کو دیکھو، امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے، لیکن امام اوزائی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آنسو زمین کو تر کر دیا کرتی تھی۔ اس کے خادمہ جب جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو اس جگہ کے اندر وہ جھاڑو لگاتی تھی اور اس کی بیوی سے پوچھا کرتی تھی اے امامی
औज़ाई की बीवी ये बताओ यहाँ किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं किया है? इमाम औज़ाई की बीवी बाकायदा जवाब देती थी नहीं, यहाँ किसी ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरे शौहर के ये आंसू हैं जो रात भर रो रो करके और अल्लाह की अज़ाब को याद करके रोया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से लोग डरने वाले भी लोग मौजूद थे, रात भर रोने वाले भी लोग मौजूद थे, रात भर रोने वाले भी लोग मौजूद थे, रात रात पर रोया किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह का डर खत्म हो चुका है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से जा चुका है। जलसे जितने करा लीजिए, जब तक ईमान ना हो, जब तक अल्लाह का डर ना हो, मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं है। मस्जिद हमने बनाई है, लेकिन मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होगा, मस्जिद को आबाद करना होगा। और मस्जिद को आबाद कैसे करेंगे? जब ईमान वाले बनेंगे, जब अल्लाह वाले बनेंगे, तब मस्जिदों को आबाद किया जा सकता है। लोगों के दिलों में अल्लाह का पावर और अल्लाह का मकाम डालो। हम और आप एक पुलिस वाले से डरते हैं, हम और आप एक पुलिस वाले से डरते हैं जिसका पावर किया है, उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम और आप अल्लाह से नहीं डरते। हक़ तुक़ातिही जैसा डरना चाहिए वैसा हम अल्लाह से नहीं डरते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों के बीच में हम अल्लाह से डर जाया करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इनके सामने हम सिगरेट पिएंगे तो ये मौलवी साहब क्या कहेंगे, इतने बड़े आलिम में ये क्या कहेंगे। बाज लड़कियों को आप देखिए, बहुत से जगहों पे आपने देखा कि मौलवियों को देखा, अपने माँ बाप को और अपने परिवार वालों को देखा तो पर्दा कर लिया, और जैसी उन लड़कियों को आप देखेंगे कई ऐसी जगहों में जाते हुए जहाँ पे कोई नहीं है तो जीन्स और टी शर्ट में वो लड़कियां नजर आएंगी। बहुत से लड़कों को आप देखेंगे वो बाकायदा सिगरेट पीते हुए और जुआ खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे मेरे गांव का कोई रहने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हक़ तुक़ाती, अल्लाह से डरते रहो चाहे कोई हो या ना हो। इसी वजह से हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से डरने के बारे में कहा था, ऐ मेरे बेटे तुम जमीन के किसी कोने में रहो, ऐ मेरे बेटे तुम पहाड़ में चले जाओ, लेकिन ऐ मेरे बेटे या बुनैया इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जमीन के किसी कोने में कोई काम करो, उस काम को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लेकर के आएगा। डर नहीं है, खौफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरने की जरूरत है, हमें और आपको खौफ खाने की जरूरत है। एक से ज्यादा हो चुका है, 1:15। और मेरे भाइयों आपको मालूम है कि रात ज्यादा देर तक प्रोग्राम सुनने से ईमान बढ़ता नहीं है, बल्कि आपने जितना सुना है इसी के ऊपर अमल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हम ये आखिर में यही बात कहेंगे कि अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए, अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए। आप मस्जिद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, लेकिन मस्जिद को आबाद करने वाले बनिए। ये कोई बाहर से आकर के दिल्ली मुंबई से आपके मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, कोई आपके साहिबगंज से आकर के आपके मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे। आपको अपनी मस्जिद आबाद करनी होगी। फजर में भी मस्जिदें फुल होनी चाहिए, ज़ुहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। सिर्फ जुमे के नमाज पढ़ लेने से बहुत बड़े आप पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमी मुसलमानों को सही मानों में किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अभी इसी 26 फरवरी को ये महाराजपुर में इंशाअल्लाह मेरी तशरीफ हो रही है, मैं आ रहा हूँ इसी महाराजपुर के अंदर इंशाअल्लाह। वहाँ पे एक अलग मौजू पे आपके सामने खिताब सुनने को मिलेगा। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मस्जिद के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है, इस वजह से मैंने आपके सामने ईमान और तकवा के ताल्लुक से चंद बातें रखी है। हमारे किसी भाई ने इस मस्जिद महिला की औरत की तरफ से, आखिर में इसको आप रिकॉर्डिंग आप लोग बंद कर दीजिए। अब औरत की तरफ से मस्जिद के लिए इतनी रात की इस पहर में